میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ میں ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ آپ پیناڈول کی طرح 4 گھنٹے کے بعد احسان اتار دیتے ہیں، جائیں جا کے باہر پریس کانفرنس کریں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بی بی سی پاکستان نیوز پر مولانا کی ایسی تقریر آپ کو دکھائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو ترکی بترکی ایسے جوابات دیے کہ شہباز شریف کو پسینے چھوٹ گئے۔ مولانا نے کہا کہ میرا سیاسی مخالف اس وقت جیل میں قید ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں خاموش رہوں۔ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں، اور جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں۔ ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں، اور جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں۔ ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے
अपनी हुकूमत में तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए। आज अगर हम उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे तो हमें इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए था। तीसरा बजट हमने पेश कर दिया, लेकिन हम कर्ज़ों में कहीं ज़्यादा बैरूनी कर्ज़े हैं, मुल्क के अंदर के कर्ज़े हैं, और इस वक्त हमारा हर पाकिस्तानी वो 3,25,000 रुपए का मक़रूज़ है। मैं तो आज भी कहता हूँ। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना हम सब के लिए इंतहाई लायक एहतराम हैं और मेरे तो उनसे बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं और हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। इस हवाले से मैं इनकी पूरी तकरीर नहीं सुन चुका, मैं बीच में आया था, तो उसके लिए बड़े अच्छे अंदाज में उसका हम मौलाना साहब की खिदमत में आपके तोसर से जवाब देंगे। लेकिन अभी जो आखिरी जो एक दो जुमले आपने फरमाए, तो यकीनन वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जी मौलाना साहब नहीं, गौर साहब नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मेरे खिलाफ, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक बात में, जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर से खुले दिल के साथ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा शहबाज शरीफ और पूरे ईवान के सामने रख दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उसको निकालें जेल से बाहर ताकि ये तलखियाँ ख़त्म हो सकें और मुल्क में इस्तेकाम आ सके, उसके बगैर नामुमकिन है ये सब।